قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ پروگرام مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، مدرسہ امدادیہ تجوید القرآن۔ الحمدللہ، نام بھی بہت اچھا ہے اور کام بھی بہت اچھا ہے۔ ہمارے بزرگ محترم قاری انعام الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں مزید برکتیں اور بہاریں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے ان کی کارکردگی اور ان کی محنت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو، لگن کو، جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم الشان بلڈنگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی جگہ پر بھی بڑے بڑے کام لے لیا کرتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے، ہاں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن قاری صاحب کی یہ لگن اور محنت ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ پر انہوں نے ایک بہار لگا رکھی ہے۔ کتنے ہی بچے ہیں جو پڑھ کر چلے گئے اور الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور یہاں کی ایک نورانیت بھی نظر آ رہی ہے، رحمانیت بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ مزید خلوص سے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی بات کر کے مذاکرہ ہے ہم سب کے فائدے کے لیے، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات پوچھی، وما جلاؤہا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو اس زنگ کو کس طرح دور کریں؟ دل کا تو صاف ہونا ضروری ہے۔ دل اگر زنگ آلود ہو گیا تو وہ انسان بھی زنگ آلود ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پریشان ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ اپنے دلوں کے زنگ کو دور کس طرح کریں؟ دلوں کو صاف و شفاف کس طرح کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی، دو چیزیں بطور حل کے بتائی کہ یہ دو کام کرو گے تمہارے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، معطر ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس دل میں خیر بھی آتی ہے۔ جب دل کا برتن سیدھا ہو اور صاف ہو اور شفاف ہو، اور اس میں پہلے سے خدا نہ خواستہ کوئی گندا پانی یا گند نہ بھرا ہو، تو اس صاف و شفاف اور سیدھے برتن میں اچھائیاں بھی آتی ہیں، خیریں بھی آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دل زنگ آلود کیوں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ دل کالا کب ہوتا ہے، سیاہ کب ہوتا ہے، اور زنگ آلود کب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا زنگ آلود نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ وہ دوسری مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا،
معافی نہیں مانگتا تو دوسرے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر دوسرا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کر بیٹھتا ہے، چوتھا گناہ کر بیٹھتا ہے، روزانہ شب و روز وہ بیچارہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ تو گناہ ایسی نحوست والی چیز ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ نقطے لگتے لگتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب یہ دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دلوں پر جو سیاہی پھرتی ہے اس کی وجہ یہ گناہ ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ جو اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں، بڑی آسانی سے جھوٹ کہہ دیا، بڑی آسانی سے کوئی دغا کر دیا، بڑی آسانی سے نماز کو چھوڑ دیا، بڑی آسانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور ہمیں کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیں یوں نظر آیا کہ شاید اس کا کوئی حرج یا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو نقصان اپنی جگہ پر نقد اس کا نقصان یہ ہے کہ دل پر سیاہ نقطہ لگ رہا ہے، دل سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دل جب زنگ آلود ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو گیا، اب خیر کہاں سے آئے گی؟ اب وہاں پر برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کی دولت کہاں سے آئے گی؟ عافیت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی محبت وہاں پر کہاں سے سمائے گی؟ نبی کا عشق وہاں پر کہاں سے آئے گا؟ دل تو زنگ آلود اور سیاہ ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، فرمایا میری امت کے لوگوں اگر اپنے دلوں کو صاف اور شفاف کرنا ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے تو دو عمل کر لیا کرو، دو چیزوں کی کثرت کر لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، سارے گناہوں کو دھو دے گا، دلوں کو منور کر دے گا۔ نمبر ایک، کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اپنی موت سے غافل نہ بنو، اپنی موت کو یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن جانا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، موت کا نقارہ بجے گا، دنیا چھوڑ دی جائے گی، قبر کی پاتال میں اتار دیا جائے گا، پھر قبر کے سناٹے ہیں، قبر کی تنہائیاں ہیں، وہاں پر پھر انسان اکیلا ہے، نہ اس کے پاس اس کا مال ہے، نہ دولت ہے، نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، نہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ عزیز و اقارب ہیں، نہ دوستی کا بھرم رکھنے والے، وہاں پر انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، قبر کا سناٹا ہے، قبر کی پاتال ہے۔ اس موت کے نقشے کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے مرنے کو یاد رکھو گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھو گے تو گناہوں سے بچو گے بھی صحیح، اللہ تعالیٰ اس آخرت کے غم سے اور موت کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو صاف فرما دیں گے، دلوں کے زنگ کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ قال کثرت تلاوت القرآن، فرمایا کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، یہ ذریعہ ہے دلوں کو صاف کرنے کا، دلوں کو معطر کرنے کا۔ تو یہ قرآن وہ عظیم دولت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہی، دلوں کو صاف کر رہی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ تو آج کا عنوان مدرسے کی نسبت سے یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں زندگی میں سکون نصیب ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں عافیت اور اطمینان کی دولت نصیب فرما دے، آج کے معاشرے کا جو بگاڑ ہے، جو قسمہ پوسی کے حالات ہیں، جو نفسا نفسی کا دور دورہ ہے، جو ہر انسان بیچارہ کسی نہ کسی الجھن میں، کٹھنائی میں، پریشانی میں، حالات کا شکار نظر آتا ہے، اس دنیا کے ان حالات میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کا حقدار بن جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان اللہ اسے عطا فرما دیں، زندگی کی برکت اسے نصیب ہو جائے، اور حضور علیہ السلام کا سچا عشق
اشک اسے نصیب ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے اپنی حفاظت ضروری، دلوں کا صاف کرنا ضروری، اور اس کے لیے بڑا مؤثر اور بہترین ذریعہ یہ اللہ کا قرآن ہے جو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ جو مدرسوں میں بنیادی محنت جو قرآن کی محنت ہو رہی ہے، ایک ایک گلی میں، ایک ایک علاقے میں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، قریہ قریہ، جو اکابرین امت، جو علماء محنت فرما رہے ہیں، یہ قرآن کی بنیادی محنت ہے کہ قرآن کا علم زندہ ہوگا تو دین بھی زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا، قرآن موجود رہے گا تو ہدایت کی شمع بھی جلتی رہے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے خود فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، قوموں کو ہدایت اس قرآن سے ملے گی۔ یہ خود اللہ فرما رہے ہیں قوموں کو کامیابی اس قرآن سے ملے گی، قوموں کو بلندی اس قرآن سے ملے گی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی دولت جو ہم نے تمہیں دی، یہ قرآن کی عظیم کتاب جو ہم نے تمہیں دی، اس کے ذریعے سے اے انسانوں ہم تمہیں ظلمتوں سے نکالیں گے، ہم تمہیں ناکامیوں کی دلدل سے نکالیں گے، تمہیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اندھیروں سے نکالیں گے، روشنی ملے گی، بے سکونی سے نکالیں گے، سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے، کار مذلت سے نکالیں گے، اوج ثریا پر پہنچا دیں گے، ہم تمہیں دونوں جہانوں کی فلاح اس قرآن کے ذریعے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کی وہ بنیادی محنت ہے، ان مدرسوں میں جو محنت ہو رہی ہے یہ دین اسلام اور ایمان کی بنیادی محنت ہے، ان مدرسوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ان مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسوں کی قدر کرتے ہیں، مدرسوں کو مضبوط کرتے ہیں کہ ان مدرسوں میں اللہ کے قرآن کی دعوت عام ہوتی رہے گی، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قرآن کی اشاعت عام ہوتی رہے گی، تو پھر اللہ دین کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، ہمارے دلوں میں ایمان زندہ رہے گا۔ تو فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں۔ جو انسان جتنا قرآن پڑھے گا، اس قرآن کی تلاوت میں یہ کشش ہے، یہ برکت ہے اور یہ خیر ہے کہ اللہ اس سے دل کو دھو دیتے ہیں۔ جتنا قرآن پڑھیں گے دل منور ہوتا چلا جائے گا، جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے دل میں شفافیت آتی چلی جائے گی، اور پھر اس قرآن کی تلاوت میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جب شیطان انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ اندر کی تلاوت اسے جگاتی ہے، اسے بیدار کرتی ہے، اے فلاں کہاں جا رہا ہے، تم کس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن روشنی دکھاتا ہے، یہ تلاوت نور بن کر ہمارے سامنے یہ تلاوت آ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے تلاوت کے معمول کو نہیں چھوڑیں۔ وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ کی طرف سے نور کا ایک خیمہ آتا ہے جنت سے، اور فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر ہے یا دکان ہے یا فیکٹری ہے، کوئی جگہ ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کی برکت سے، اللہ کے حکم سے جنت سے وہ نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ اس گھر پر اللہ اکبر وہ نور کا خیمہ جنت سے آیا ہوا اللہ کے حکم سے اس گھر پر لگا دیا جاتا ہے، سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، خیروں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ پڑھنے والا مرد ہے یا پڑھنے والی خاتون ہے، وہ جس جگہ پر جس گھر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو پہلا تو اللہ کی طرف سے نور کا خیمہ آ کر اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں فرشتے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا گھر مل جائے،
ایسی کوئی جگہ مل جائے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، انہیں حکم ربی یہ ہوتا ہے کہ جہاں جاؤ جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر نزول کر جاؤ اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت سنو۔ حدیث میں آیا وہ سارے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں اس گھر کو، اس جگہ کو، اس دکان کو، اس فیکٹری کو، اس قریے کو، اس بستی کو کہ جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب انہیں اس ایک مخصوص علاقے میں نور کا خیمہ نظر آتا ہے، وہ جنتی خیمہ نظر آیا کہ فلاں علاقہ ہے، اس گھر کے اندر وہ جنتی خیمہ لگا ہوا ہے، وہ فرشتے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی ہمیں ہماری منزل مل گئی، وہ دیکھو میر پور خاص کا فلاں علاقہ ہے، اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ فلاں مرد ہے یا فلاں خاتون ہے جو اللہ کا قرآن وہاں پر پڑھا جا رہا ہے، وہ جنتی خیمہ لگا ہے، ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ فرمایا کہ سارے فرشتے جمع ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں، اس گھر میں نزول فرما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ عالم ہوگا! اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا، جنتی نور کا خیمہ سایہ فگن ہے، رحمتوں کی آبشاریں برس رہی ہیں، اور پھر وہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو گیا، اس گھر میں قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے، اس گھر میں خیروں کا کیا عالم ہوگا، برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک وہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے وہ جنتی خیمہ بھی سایہ فگن رہتا ہے اور وہ رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برکتوں کی آبشاریں بھی برستی رہتی ہیں۔ جب تلاوت مکمل ہو جاتی ہے، تلاوت کرنے والے نے ایک پاؤ پڑھنا تھا یا آدھا سپارہ پڑھنا تھا یا ایک پارہ پڑھنا تھا، اس نے اپنی تلاوت کو مکمل کر لیا، اب وہ قرآن پاک کو رکھ دیتا ہے یا رکھ دیتی ہے، تلاوت مکمل ہو گئی تو فرمایا وہ جنت کا خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے اور وہ رحمت کے فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن اسی طرح اس گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، وہ اگلے دن وہ گھر کا فرد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگلے دن پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا وہ جنتی خیمہ بھی آ کر سایہ فگن ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا جب تک اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن پڑھنے سے گھر میں خیریں آئیں گی۔ آج ہمیں شکوہ ہے کہ گھر کے اندر عجیب سی ویرانی کا منظر ہے، گھر میں برکت نظر نہیں آ رہی، گھر میں اتفاق نظر نہیں آتا، عجیب سا ماحول بن گیا، دن بدن بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سکون کی نیند نہیں آ رہی، برکت اڑتی چلی گئی۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیں گے تو کہاں سے خیریں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس کے لیے تو اللہ کے قرآن کو کھولنا ہوگا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، اجتماعی طور پر بھی اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اس سے قرآن کے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے تو خیریں آئیں گی۔ وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت ابی ابن کعب بڑے قاری قرآن تھے اور عاشق قرآن تھے، قرآن بڑے شوق اور جذبے سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو قرآن پڑھنے والے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، فرمایا نہ مال والا، نہ دولت والا، نہ منصب رکھنے والا، نہ عہدے رکھنے والا، نہ وزارتیں رکھنے والا، نہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان رکھنے والا، بلکہ ہمارے نبی نے اس پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا انسان قرار دیا قرآن پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو۔ اللہ کی نظر میں بھی یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے افضل ترین ہیں۔ یہ کوئی میری بات نہیں، میرے استاد کی بات نہیں، کسی خطیب یا مفتی کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے رؤساء اللہ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتے، لیکن یہ قرآن پڑھنے والا بچہ اللہ کی نظر میں ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔
پوری دنیا میں یہ پڑھنے والا بچہ اور پڑھانے والا ان کا استاد یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں افضل، اشرف اور اعلیٰ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ محبت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں سے، پسند فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کے عاشق تھے، جب موقع ملتا قرآن پڑھتے، بڑے جذب میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کو اس وقت ان کا قرآن پڑھنا ایسا پسند آیا، ان کی وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آ کر حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابی ابن کعب ہے، اللہ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اے نبی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو جانا ہے، ان کو سلام پہنچانا ہے، ان سے قرآن کو آپ نے سننا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اسی وقت کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے ابی ابن کعب کے گھر پر جانا ہے، چاہتے تو یہیں پر بلا لیتے، لیکن جنہیں اللہ نے پسند فرما لیا، جن کے قرآن کے پڑھنے کو اللہ نے عرشوں پر ایسا قبول فرمایا، حضور اکرم خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے خود ابی ابن کعب کے گھر جانا ہے۔ معلوم کیا، ابی ابن کعب کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابی ابن کعب کو پتہ چلا کائنات کے امام خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے، دیکھا واقعی کائنات کے امام تشریف لائے، آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے زحمت فرما لی، حکم دیا ہوتا یہ غلام آنکھوں کے بل، سر کے بل چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا، آپ نے زحمت فرمائی، دور میرے گھر پر تشریف لے گئے، تشریف لائے ہیں۔ فرمایا ابی ابن کعب، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ ابی میں آیا نہیں ہوں، بیٹھ جاؤ۔ ابی ابن کعب، تمہارا یہ جو قرآن کا عشق ہے، جو تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے، جو جنون ہے، جو تم جذب سے قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے تمہاری اس ادا کو، عمل کو ایسا پسند فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رونے لگے، اللہ سمانی، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ نعم اللہ سمانی، ہاں ابی ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ ابی ابن کعب کو میرا سلام بھیج دو، میرا سلام پہنچا دو۔ اور ابی ابن کعب، مجھے حکم ہے تم قرآن پڑھو گے اور میں تمہارا قرآن سنوں گا۔ ابی ابن کعب اور رونے لگے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے تو ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، ہم آپ کو کس طرح قرآن کی تلاوت سنائیں؟ ہم تو آپ سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے۔ فرمایا ابی، یہ بھی میری مرضی نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے اور میں محمد نے تمہارا قرآن سننا ہے۔ یہ قرآن کا عشق اور قرآن کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ انوارات ملا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ نورانیت اور رحمانیت اور اللہ کی طرف سے روحانیت ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن کا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے، قرآن کی لاج رکھنا ضروری ہے، قرآن سے محبت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی اللہ کا قرآن ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، اور مرنے کے بعد قبر کی تنہائی میں بھی یہی اللہ کا قرآن کام آئے گا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی یہی اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ میدان محشر سے متعلق ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج بھی سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر انسان اپنے عمل کے لیے پریشان ہوگا، نفسی نفسی کی رٹ ہوگی، یا اللہ کیا ہوگا، میرا بھلا ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ فرمایا اس دن کو یاد
یاد کرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ وہاں پر تو عمل کام آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ ایسے سختی کے عالم میں، میدان محشر میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک حسین نوجوان کی شکل عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ایک حسین نوجوان بنا دیں گے، اور یہ ایک نوجوان قرآن جو حقیقتاً ہوگا وہ آئے گا اور فرمایا بلند ایک ٹیلے پر کھڑا ہو جائے گا اور ساری دنیا کے لوگوں پر نظر دوڑائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ قرآن پہچانے گا، اور قرآن پہچان کر نام لے گا، او فلاں ابن فلاں، تم دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میری تلاوت کیا کرتے تھے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ فلاں شہر کے رہنے والا تو بھی کھڑا ہو، وہ فلاں خاتون تم بھی کھڑی ہو جاؤ۔ حدیث میں آیا یہ قرآن بہت سے لوگوں کو نام لے لے کر کھڑا کرے گا، پہچانے گا، منتخب کرے گا، اور ایک بڑا مجمع کھڑا کرے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ یہ لوگ جن کو میں نے پہچانا اور کھڑا کیا یہ دنیا میں مجھ سے وفا کرنے والے لوگ تھے، یا اللہ یہ دنیا میں میرا دفاع کرنے والے لوگ تھے، یا اللہ یہ میری لاج رکھا کرتے تھے، مجھے پڑھا کرتے تھے، اللہ انہوں نے میرے لیے قربانیاں دی تھی، یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری لاج رکھی، آج میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں میرے پاسبان بنے رہے، اللہ میں آج ان کا پاسبان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، اس سارے مجمع کو الگ کر دو، جن کو کھڑا کیا گیا ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا پھر قرآن واپس لوٹے گا، بلند ٹیلے پر کھڑا ہوگا، مزید لوگوں کو پہچانے گا، کئی لوگوں کے نام لے گا، فلاں تم کھڑے ہو، فلاں تم، فلاں تم، بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ یہ لوگ جو اب میں نے پہچانے یہ اپنا مال میرے لیے لگایا کرتے تھے، اللہ انہوں نے میری درسگاہوں کو آباد کیا، میری مساجد کو تعمیر کیا، میرے مدرسوں کو تعمیر کیا، اللہ جب بھی تقاضا آیا انہوں نے اپنے پاکیزہ مال کے لیے، مال میں سے میرے لیے خرچ کیا، میری درسگاہوں کے لیے خرچ کیا، اللہ یہ میری اشاعت کے لیے، میرے غلبے کے لیے، مجھ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہ کیا، انہوں نے دنیا میں اپنے مال کے ذریعے میری حفاظت کی تھی، اللہ آج میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ان کو بھی الگ کر دیا جائے، پھر یہ قرآن لوٹے گا، پھر بہت سے لوگوں کو پہچانے گا، نام لے لے کر کھڑا کرے گا، بڑا مجمع کھڑا ہوگا، پھر یہ اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ اب جن لوگوں کو میں نے کھڑا کیا یہ دنیا میں مجھے پڑھنے والے لوگ تھے، اللہ یہ اپنے کاروبار میں میرے احکامات پر چلنے والے لوگ تھے، یا اللہ انہوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مجھ پر عمل کر کے دکھایا، اللہ ان کے گھر کے نظام میں میرا حکم چلا کرتا تھا، ان کے کاروبار اور تجارت اور معیشت میں مجھ قرآن کی روشنی چلا کرتی تھی، اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا، مجھ سے محبت کا دم بھرا اور محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں اس قرآن کے ساتھ جس درجے کا تعلق رکھا ہوگا، جیسی نسبت کو تعلق کو مضبوط کیا ہوگا، جس انداز میں بھی قرآن سے محبت رکھی ہوگی، یہ قرآن ان سب کو پہچان کر ایک بہت بڑا جنب غفیر الگ کر لے گا، اور پھر اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اللہ میں اپنے چاہنے والوں کی، اپنے قرآن پڑھنے والوں کی، ان اہلیان قرآن کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، دنیا میں جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ وفا کی، محبت کی، میں تمہاری سفارش سے بغیر حساب کتاب سے ان کو جنت میں داخل کرتا ہوں، ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی برکت سے۔ اور یہ قرآن میرے بھائیوں ہمیں ملے گا ان درسگاہوں سے، ان مدرسوں سے یہ قرآن ملے گا، اس لیے عرض یہ ہے کہ ان مدرسوں کی قدر کریں، یہ ہمارے لیے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں،
یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ وہ پھر چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا مدرسہ ہو، یہ سارے مدرسے ہمارے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ مدرسہ امدادیہ تجوید القرآن جو آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ ایک عرصے سے محنت کر رہا ہے، اس کی قدر کریں۔ اہلیان علاقہ دو طرح سے اس کے ساتھ جڑیں۔ نمبر ایک، اپنے بچوں کو اہتمام سے بھیجیں، مدرسے کی ترتیب اور نظم کے مطابق اور وقت کے ساتھ اپنے بچوں کو جو وقت طے کیا جائے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا مدرسے کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنا مالی تعاون، اپنا مالی تعاون دیا کریں۔ یاد رکھیے دنیا دارالاسباب ہے، اسباب تو چاہیے، ہاں اگر ہمارے اسباب نہیں لگیں گے کام نہیں رکے گا، اللہ کسی اور کو استعمال کر لے گا۔ ہم اہلیان علاقہ ہی اگر اس خیر کے کام میں حصہ نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے علاقے والوں سے یہ کام لے لے گا، کام رکتا نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ معصوم بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کرا کر اللہ اس قرآن کی حفاظت کرا رہے ہیں۔ ان مدرسوں کو اتنے حالات کے باوجود چلا کر اللہ قرآن کی حفاظت کا بندوبست فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارا مال نہ لگا، ہمارا تعاون نہ لگا اور ہم نے مدرسے کے ساتھ کوئی اخلاقی اور ہم نے وقت کے حساب سے تعاون نہ کیا تو یہ اپنی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے علاقے کے اس مدرسے کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اپنے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں اور بھئی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ عمارت کو بڑھا دے تو کام بھی بڑھے گا، اساتذہ بھی بڑھ جائیں گے اور یہ بھی یقیناً ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو کہا جو سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ محترم قاری انعام الدین صدیقی صاحب اور ان کے برادران اور دیگر متعلقین جن کا تعاون ہے، سرپرستی ہے، محبتیں ہیں، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما کر اللہ شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے آنے کو مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔